الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین۔ برادران اسلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا انسان خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اگر انسان کے اندر تو دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ انسان کس قدر نیک ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر قدر و قیمت ہے تو انسان کے اچھے اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، بے شمار دولت ہے اس کے پاس، اور اگر وہ اس دولت کو خرچ کرتا ہے اچھے نظریے کے ساتھ نہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کے کیے ہوئے اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اجر ہے اور مول ہے تو انسان کی قدر و قیمت کا، تو نیکی کے اعمال کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کتنا نیک ہے۔ موٹی سی مثال ہے، قرآن پاک کی آیات ہے، جناب نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا۔ اب تبلیغ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے نوح ایک کشتی کو تیار کرو، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد اس میں اپنے صحابہ کو بٹھایا۔ اس وقت جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے، ان میں کچھ غریب بھی ہوں گے، کچھ متوسط طبقے کے لوگ بھی ہوں گے، تو جو ماننے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، ان سب کو اس جہاز میں، اس کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کہا نہیں اے نوح، میں ابا جان اس پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، مگر بیٹے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہتا ہے جی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، تو مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، پانی آیا، لہریں آئی، کشتی پانی میں چڑھ گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے پہاڑ پہ بھاگا چڑھنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، تو لہر آئی پانی کی اور بہا کے ساتھ لے گئی۔ فوراً ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً پکارا، اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے، اور اس کے بارے میں تو نے دوبارہ سوال بھی نہیں کرنا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت نیکی کی ہے، نیک اعمال کی ہے، دلوں کے نیک اعمال کی ہے۔ اگر انسان چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت ہے تو نیکی کے اعمال کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ چچا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کر لو، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کو بچا لوں گا جہنم کی آگ سے۔ چچا نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حالانکہ کتنی بڑی شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے چچا نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ اسی طرح اگر آپ نیکی کے اعمال کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر اس کا قدر و قیمت ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔
کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ 360 بتوں کو کپڑے سے صاف کرنے والے، ان کے کمرے میں جھاڑو لگانے والا انسان، اور اسلام لانے سے پہلے امیہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا انسان، پاس پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جیب خالی ہے، امیری نہیں ہے، غریبی ہے، اور کیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قدر و قیمت اس قدر بڑھ گئی، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس قدر زیادہ قدر و قیمت بڑھی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پہ چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ یہ ہے دلوں کے اعمال کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کس قدر تم خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔